اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ملحد جو ہے نا، ملحد جو کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، ان کی بہت ساری قسمیں ہیں مارکیٹ میں. بنیادی ہدف سب کا ایک ہے کہ مذہب کی پابندی کو کسی بھی طرح سے تسلیم نہیں کرنا. ہدف یہ ہے. اس ہدف تک پہنچنے کے لیے لوگوں کے مختلف نظریات ہیں. کچھ نے کہا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، اتفاق سے وجود میں آئی ہے، بندر سے انسان ایوالو ہو کے انسان بنائے، تو جو کام آٹومیٹیکلی ہوتا ہے خود بخود ہوتا ہے، اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی، اس کو کوئی مینجمنٹ، کوئی مینیجر نہیں ہوتا، کوئی خدا ہی نہیں ہے. تو خدائی احکام تو پھر خدا کے ہونے کے بعد ہوں گے نا. تو نیچر ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ چل رہا ہے، تو نیچر کو فالو کرو بس، ٹھیک ہے. کمال کی بات ہے کہ نیچر کو خدا مانتے ہیں اور فالو نیچر کو بھی نہیں کرتے. یہ جو ہومو سیکسولیٹی بڑھ رہی ہے، یہ نیچر ہے کیا؟ کبھی کسی گدھے کو دیکھا آپ نے کہ اس نے بل پاس کروایا ہو؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کسی گھوڑے کو دیکھا آپ نے کبھی بل پاس کروایا اس نے؟ بل پاس سمجھتے ہیں؟ یہ لاہوریوں کی اصطلاح ہے. بل پاس ہوا نا LGBT کا ابھی، کہ جو ہی ہے وہ شی بن سکتا ہے، جو شی ہے وہ کیا بن سکتا ہے. تو لاہور میں کوئی لڑکا جس میں زنانہ علامتیں ہونا، تو لاہوریوں نے مجھے بتایا ہم اس کو کہتے ہیں بل پاس کروا کے آ گیا. یہ تو یہ جو کام جانور نہیں کر رہے وہ کون کر رہا ہے؟ انسان کر رہا ہے، اور اس پہ دنیا میں قوانین بن رہے ہیں. تو جو لوگ بھی الحاد کی طرف جاتے ہیں، تو الحاد کی بہت ساری قسمیں، ان سب کا ہدف ایک ہے. وہ ہدف یہ ہے کہ ہم نے مذہب کی پابندیوں سے اپنے آپ کو بولو آزاد کرنا ہے. جب مذہب کی پابندیوں سے آزاد، تو عورت پردہ کرے نہ کرے، کلچر کی وجہ سے کر رہی ہے تو اس کا اپنا مسئلہ ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. تو ان میں بہت سے لوگوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا، خدا ہی نہیں ہے. بعض نے یہ کہا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت. پہلا درجہ کیا ہے ہی نہیں. بڑے دھڑلے سے کہتے ہیں نہیں ہے، اس کے دلائل دیتے ہیں وہ. دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بولے نا کیا ہو گیا آپ لوگوں کو، نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. میں بھی کرنا کیا ہے اگر ہے یا نہیں ہے. آپ کو کیا جو ہے نا فلانی کے شوہر کا نام ستار ہے، آپ کیا ہو سکتا ہے فلاں خاتون کے شوہر کا نام ستار ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. تو میرا جب وہ لینا دینا ہی نہیں ہے وسیم اور ستار سے، تو مجھے کیا اس خاتون کے میاں کا نام ستار ہے، اس کے ابا کا نام غفار ہے، اس کے بچے کا نام جمال ہے، جو بھی ہے، تو میں نے کرنا کیا ہے. تو ایسے لوگ کیا کہتے ہیں؟ نیوٹرل کہتے ہیں، کہ فری تھنکر ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے، میں بھی ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. تو یہ اللہ کا ہیڈک ہے کہ وہ معاذ اللہ ہے یا نہیں ہے. ہمارا ہیڈک یہ ہے نہیں. ہمارا تو بھائی ہم نے تو صبح اٹھتے ہیں، ہم نے آفس جانا ہے، اور ریاست کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، اور یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، موج مستی کرو اور بالآخر ایک دن دنیا سے چلے جاؤ. تیسرا طبقہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے خدا ہے، اس کائنات کو بنانے والا ہے، مگر وہ اللہ نہیں ہے. ہم یہ کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ بھائی اس کی کیا دلیل ہے کہ وہ اللہ ہے؟ کوئی بھی ہے. یہ مسلمانوں نے کیوں قبضہ کیا ہوا ہے اس پہ؟ مسلمان ہمیں بتائیں گے کہ اس کا نام اللہ ہے. یہ تو خود پڑھے لکھے تو ہیں نہیں. ان کے یونیورسٹیوں کا حال دیکھو، ان کے اداروں کا حال دیکھو، ان کے ملک کا حال دیکھو. کرپٹ حکمران ان کے اوپر مسلط ہیں. سیلاب میں آدھا ملک ڈوبا ہوا ہے، یہ مدد کر نہیں سکتے، اور یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کریٹر کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے. ڈاروین بتاتا تو ہم مانتے یار، نیوٹن بتاتا، آئنسٹائن بتاتا، یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بتاتے. مولوی صاحب بتا رہے ہیں، مفتی طارق مسعود بتا رہے ہیں کہ اللہ ہے. وہ نہیں، یہ بات میرے خیال ہے سمجھ میں. بھائی آپ کو سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تو جواب کہاں سے سمجھ میں آئے گا؟ محمد بن قاسم نے ہندوستان پہ، محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے؟ حملے کیے نا. یہ امتحان میں سوال آیا ہوا تھا. سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ، سندھ میں جو ایجوکیشن کا حال ہے نا، تو امتحان میں سوالات اس طرح کے آتے ہیں. ان کو پتہ ہے اگر ہم نے یہ پوچھ لیا کہ کس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے تو وہ نہیں بتائیں گے لوگ. تو سوال یہ تھا کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے ہیں؟
یہ سندھ میں ایجوکیشن کا جو دوسرا سوال یہ تھا. اچھا 4 سوالوں میں ایک سوال کا جواب دینا تھا. سندھ حکومت آج کل اس طرح کا بھی دیکھنا نصاب آ جائے گا تاکہ کچھ تو پاس تو ہونا, آگے تو جائیں. تو کوشچن سوالات اس طرح کے ہوا کریں گے. سوال نمبر 1 کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پہ 17 کیا کیے. دوسرا سوال محمود غزنوی نے ہندوستان پر کتنے حملے کیے. تیسرا سوال محمود غزنوی نے کس ملک پہ 17 حملے کیے. چوتھا سوال کس نے ہندوستان پہ 17 حملے کیے. اور سندھ کی جو کراچی کی جو عوام ہے اس کو اس سوال کا جواب بھی طلبہ کو نہیں آئے گا, نقل مار رہے ہوں گے تو بتا یار. یہ ایجوکیشن کا حال ہونے والا ہے الحمدللہ, کیونکہ نقل کے لیے بھی تو تھوڑی سی تو سینس چاہیے نا. ہم جب اسکول میں جاتے تھے نا, جب ایگزامینیشن ہال میں انٹر کی بات ہے تو لڑکے نقل دبا کے کر رہے ہوتے تھے کراچی میں. اچھا اللہ کا شکر ہے میں نہیں کرتا تھا نقل, مجھے اللہ نے بچایا اس مصیبت سے. تو ایسے ایسے لڑکے ہوتے تھے نا, وہ کہتے بھائی تھوڑا سا ہمیں, تو ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا سوال شروع جواب اگر ان کے سامنے کتاب بھی رکھ دی نا, ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا تھا کہ یہ جواب شروع کہاں سے کریں. اور سے جملہ شروع ہو رہا تھا, اور محمود غزنوی نے یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا, تو اور اس سے پہلے کیا 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 ہے وہ تو بتا بھائی, یا اور کا لفظ تو کاٹ دے. یہ حالت تھی. اور اب تو آپ کو پتہ ہے اس سے بھی ماشاءاللہ زیادہ. تو یہ قوم انگریزوں کو بتائے گی, جاپانیوں کو بتائے گی کہ کریٹر ہے اور اس کریٹر کا نام کیا ہے. ہم تمہیں بتائیں گے اللہ ہے. تو ہمارا جو یونیورسٹی کا طبقہ ہے چونکہ پڑھا لکھا ہے, متاثر جاپانیوں سے ہے, صحیح ہے نا, انگریزوں سے ہے, فرانس کے سائنسدانوں سے ہے, وہ کہے گا یار کریٹر اگر ہے. انگریزوں میں بھی 2 قسم کے ہوتے ہیں, سائنسدانوں میں بھی کچھ سائنسدان ملحد ہوتے ہیں, کہتے ہیں کوئی خدا نہیں ہے, کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں نہیں ہو نہیں سکتا کہ بغیر خدا کے یہ کائنات چل رہی ہو. تو ہے, لیکن وہ بھی اللہ کو نہیں مانتے, سمجھتے ہیں, کہتے ہیں ہے بھائی ٹھیک ہے کوئی کریٹر ہے, گاڈ ہے, اس کو گاڈ کہہ سکتے ہیں, اللہ کیا اس کو, ٹھیک ہے. مذہب مسلمانوں کا ایک مذہب ہے, انہوں نے اللہ کہہ دیا اس کو, تو ہندو اس کو بھگوان کہہ دیتا ہے, اور مختلف لوگ اس کو مختلف نام دے دیتے ہیں. تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہ الحاد کا کون سا طبقہ ہو گیا؟ تیسرا. چوتھا طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ یار چلو فرض کر لو اس کا نام کیا ہے, اللہ ہے. ہم یقینی طور پہ نہیں کہتے, لیکن چلو اتنا بڑا طبقہ اسلام دنیا میں اتنا پھیلا ہوا ہے, اتنے سارے لوگ جب کہہ رہے ہیں اللہ ہے تو مان لو کیا ہے وہ اللہ ہی ہے. تو ٹھیک ہے اللہ ہے, لیکن اس اللہ کو کیا پڑی ہے کہ جو نماز نہ پڑھے اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دے ہیں بھائی. اس اللہ کو کیا پڑی ہے کہ جو اس کی عبادت نہ کرے اس کو اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو ہے روزے رکھو گے تمہیں حوریں ملیں گی ہیں بھائی. یہ معاذ اللہ میں ان کے الفاظ دہرا رہا ہوں, نقل کفر نہ باشد. اللہ تو بہت ایک براڈ مائنڈ ذات ہونی چاہیے نا, براڈ مائنڈڈ. اس کو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دھمکیاں دینا کہ تم جو اگر کوئی فجر کی نماز نہیں پڑھتا, ایک نماز جان کر چھوڑ دے گا اتنے 1000 سال جہنم کی آگ میں جلے گا, اور جو زنا کرے گا ایسے آگ میں ڈال دوں گا اس کو میں. وہ تو براڈ مائنڈڈ ہے یار. آج کوئی بڑے ظرف کا آدمی ہوتا ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اتنی بڑی بڑی سزاؤں کی دھمکیاں نہیں دیتا. اس کو کیا پڑی ہے, کوئی اس کی عبادت کرے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی کیا ہے ٹھیک ہے. وہ تو اس نے کائنات کو بنایا اور بارشیں برسا رہا ہے اور یہ سب کچھ کر رہا ہے. وہ اتنا چھوٹا نہیں ہے جتنا مولویوں نے اس کو. بولو نا بھائی, کیا ایسا نہ ہو میرا پورا بیان سوالات میں نکل جائے اور آپ بھی کوئی خدا نہ خواستہ ملحد بن کے نکل جاؤ کہ ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا. میں کوشش کر رہا ہوں جواب تک بھی نوبت آئے. بعض دفعہ اعتراضات بتا کے نا اتنا پکا کر دیا جاتا ہے کہ وہ آدمی کا پہلے ذہن نہیں ہوتا کہ اچھا یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. بات تو بالکل صحیح ہو رہی ہے یار. وہ اللہ جو ہے, میں جب دوسری شادی کا قائل تھا نا تو بہت سے لوگ مجھے سمجھانے کے لیے آتے تھے. بڑے بڑے علماء لوگوں کو میرے پاس بھیجتے تھے جس کو انسان کا بچہ بناؤ, یہ سوسائٹی میں کیسی باتیں کر رہا ہے. تو جب وہ آتے تھے نا مجھے سمجھا کے تو سمجھ کے چلے جاتے تھے, وہ الٹا تو سمجھ کے چلے جاتے تھے. تو آج ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے کہ چلو یار وہ اللہ ہی ہے نا, ٹھیک ہے. مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ ہے, ہندو کہہ رہے ہیں بھگوان ہے, تو جس نے جو نام دے دیا, ناموں میں کچھ نہیں رکھا, ذات تو ایک ہی ہے نا جس نے بنایا ہے. تو گاڈ کہہ دو, کریٹر کہہ دو, خدا کہہ دو, اللہ کہہ دو, بھگوان کہہ دو, لیکن اس کو کیا پڑی ہے یار کہ وہ کہہ میرے سامنے سجدہ نہیں کرو گے تو جہنم میں ڈال دوں گا, جو ہے زنا کرو گے تو آگ میں جلاؤں گا, یتیم کا مال کھاؤ گے تو یہ
یہ جو ہے نا یہ اللہ ایسا نہیں ہو سکتا, لہذا ہم اللہ کو مانتے ہیں. خلاصہ یہ نکلا کہ ہم اسلام کو نہیں مانتے. اللہ کا معاذ اللہ ظرف اتنا چھوٹا بولو نہیں ہے. یہ بھی ملحد لوگوں کی ایک مارکیٹ میں ایک قسم ہول سیل کے حساب سے موجود ہے. ان کا سب کا مقصد یہ ہے کہ بھئی یہ کہ مذہبی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرو, نماز پڑھ لو, نہیں پڑھو تو جہنم ونم نہیں ہے. اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا یہ مولویوں نے ڈرایا ہوا ہے آپ لوگوں کو. اچھا, ملحد کی ایک قسم اور بھی ہے, وہ والے ملحد ہیں جو مذہب کا لیبل لگا کے بات کرتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اسلام کو. یہ بڑی خطرناک قسم مارکیٹ میں آج کل نہیں آئی ہے کہ ہاں جی اللہ بھی ہے. اچھا, ایک اس سے پہلے ایک قسم اور بتا دوں. بعض ملحد یہ بھی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے, اور ایسے بھی لوگ ہیں, یہ حقیقت ہمارے رابطے بھی ہوئے ہیں ایسے لوگوں سے, کہ وہ کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے بہت ہی پازیٹیو تھنکنگ والے ایک شخصیت تھے, جنہوں نے دنیا میں برائیوں سے کے خاتمے کے لیے ایک کام کیا. تو انہوں نے ایک مذہب کو پیش کیا اور اس کی نسبت کس کی طرف کر دی؟ اللہ کی, تاکہ لوگ اس کو مانیں اور لوگ اس پر چلیں. تو معاذ اللہ ان کا مقصد یہ کہ معاذ اللہ ہیں جھوٹے نبی, معاذ اللہ سچے نبی نہیں ہیں, لیکن ان کی نیت اچھی تھی. نیت یہ تھی کہ بھائی دنیا میں جتنی اصلاح ہو, کیونکہ جب انہوں نے احادیث دیکھی نا, پیغمبر کی تعلیمات دیکھی, تو ان کو تعلیمات نے بہت اپیل کیا کہ یار اس دور میں ایک شخص جو نہ لکھنا جانتا ہے نہ پڑھنا جانتا ہے, وراثت کے حکام بتا رہا ہے, عورتوں کے حقوق کی بات کر رہا ہے, بچیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچا رہا ہے, یتیموں کے حق کی بات کر رہے ہیں, جھوٹ کو سوسائٹی سے ختم کر رہے ہیں, اور ایسے ایک خدا کے قائل, اور یہ ساری چیزیں. تو انہوں نے کہا یار انہوں نے کام بڑے اچھے کیے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ یہ پیغمبر تھے. بس انہوں نے ایک نسبت کر دی اپنی نبی ہونے کی طرف, تاکہ لوگ, کیونکہ لوگ کسی بات کو مذہبی طور پہ زیادہ اچھی طرح سے لیتے ہیں, اور جب اس میں مذہب نہ ہو تو انوالو نہ ہو تو پھر نہیں لیتے. یہ بھی ایک طبقہ ہے. اور ایک طبقہ ایک اور جو ابھی مارکیٹ میں جو متعارف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا, بنانے والا ایک ہے, اس کا نام اللہ ہے, اس نے آسمان سے کتاب نازل کی جس کو قرآن کہا جاتا ہے, اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنا کے بھیجا. یہ تمام چیزیں ہم مانتے ہیں. اسلام بھی برحق, قرآن بھی برحق, حدیثیں بھی برحق, سب کچھ برحق. مولوی ٹھیک نہیں ہے. یہ مولوی سارے 2 نمبر ہیں, کیونکہ انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ کائنات خود سے بن نہیں سکتی, اس کو کسی نے بنایا ہے, تو انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ملحد لوگ ہیں نا, یہ جو کہتے ہیں بنی نہیں ہے, یہ دنیا میں دعویٰ چلنے والا ہے نہیں, کیونکہ کریٹر کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا نا کہ آٹومیٹیکلی خود بخود ہو جائے. مقصد ان کا یہ تھا مذہبی آزادی. مقصد کیا تھا؟ مذہبی آزادی, کہ مذہب کی جو پابندیاں ہیں نا وہ ہٹاؤ یار. لیکن اب کیسے لوگوں کو قائل کریں؟ اگر آپ لوگوں میں یہ بات کریں گے کائنات خود بخود بنی ہے, یہ نہیں ہو سکتا, کوئی مانے گا نہیں اس کو. وجہ کیا ہے, کوئی کیوں نہیں مانے گا؟ دیکھو میں اکثر ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کو ایک تصویر نظر آئی کاغذ کے اوپر, جس میں ایک آنکھ, 2 آنکھیں, ایک ناک, لپس اور پیشانی بنی ہوئی ہے نا, جو ایک انسانی چہرے کی تصویر ہوتی ہے. آپ کو مصور نہیں مل رہا کہ یہ بنائی کس نے ہے. اب آپ چونکہ یونیورسٹی کے طالب علم تھے, تحقیق کا بہت ذوق تھا, آپ نے بہت تلاش کیا یار مصور کون ہے, یار بنایا کس نے. آپ کو کوئی مل نہیں رہا تو آپ نے سائنسدانوں کی کتابیں اٹھا کے پڑھنا شروع کر دی, یار سائنس کیا کہتی ہے اس کے بارے میں, اس کو کس نے بنایا. پتہ چلا جی ایک سائنسدان گزرا ہے جس نے یہ کہا کہ یہ تصویر ایسے بنی ہے, کروڑوں سال میں جو ہے نا رنگ کے ڈبے, وہ ایسے ہوائیں چلی تھیں, یوں گرے تھے, کاغذ بن گیا تھا, اربوں سال میں پھر یوں ہوا تھا, پھر کھربوں تصویروں میں ایک یہ آ گئی. آپ نے کہا لے بھائی ڈارون کا چھوٹا بھائی پیدا ہو گیا, سائنس نے مسئلہ حل کر دیا, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود بنی ہے. اصل میں کروڑوں کھربوں سال میں نا رنگ کے ڈبے اصل میں ایکچولی یوں ہوا تھا. تو ایکچولی سائنسدان ایکچولی کر کے نا ہر الٹی پھلٹی چیز کو پہنا دیتے ہیں. دیکھو آپ تو پروفیسر لوگ ہیں, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ایک ریسرچ ہوتی ہے اور ایک صرف تھیوری ہوتی ہے. مجھے امریکہ کے ایک صاحب پاکستان آئے ہوئے تھے, وہیں یونیورسٹی میں بہت پڑھے تھے.
وہ بھی بڑا الحاد کے خلاف کام کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں میں نے وہاں ایک پروفیسر سے پوچھا جو ایتھیسٹ تھے نا, وہ ڈارون کی تھیوری پہ بہت آگے سمجھا رہے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا اچھا گوروں میں ایک اچھی بات ہے کہ بات سنتے ہیں, ہمارے یہاں آپ کے خلاف کوئی بات کرے گا نا پکڑ کے لوگ کوڑ دیتے ہیں اس کو پکڑ کے, ٹھیک ہے. کہہ رہے میں نے بھری کلاس میں ان سے کہا کہ سر میں نہیں مانتا اس ڈارون کی تھیوری کو. تو ٹیچر نے پوچھا کیوں نہیں مانتے؟ کہہ رہے میں نے کہا 200-250 سال گزر گئے, اب تک یہ تحقیق سے ثابت, اتنا لمبا عرصہ اب تک سائنس میں کوئی تھیوری چلی نہیں ہے جو اب تحقیق سے اب تک ثابت نہ ہوئی ہو. 200 سال تک, اور ایک نظریے کو ثابت کرنے کے لیے ایک اور فرض, تو مان کیوں نہیں لیتے یار کسی نے بنایا ہے, اس میں کون سی تکلیف کی بات ہے؟ آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کاغذ پہ تصویر بنانے والا مصور کون ہے, تو آپ مصور کی نفی نہ کرو. بھائی کوئی ہے لیکن وہ بتا نہیں رہا کہ میں ہوں, ہے ضرور, ٹھیک ہے نا, وہ بتا نہیں رہا, انہی میں سے کوئی ہے, کیونکہ ان کے علاوہ تو کوئی بندہ ہے نہیں. تو آپ چترول لگا کے اگلواؤ گے, بتا کس نے بنائی ہے یہ. جب گھر سے چوری ہوتی ہے اور باہر سے کوئی بندہ پھلانگ کے بھی نہیں آیا, لاکر بھی تھا, جالیاں بھی لگی ہوئی ہیں, جالیوں کے ٹوٹنے کے نشانات بھی نہیں ہیں, تو گھر کے کسی فرد نے ہی چوری کی ہے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ڈارون کی تھیوری کے مطابق خربوں سال گزرے تھے تو ایک ایسا لاکر وجود میں آ گیا تھا کہ رات کے 12 بجے وہ آٹومیٹیکلی پھٹ جائے گا دھماکے کے ساتھ. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو کوئی بھی تھیوری پیش کرے گا آپ نہیں مانو گے بھائی یہ لاکر بھی ہے, دیواریں بھی بند ہیں, گرل بھی لگی. عامل کے پاس جاؤ گے بولے کہ جنات نے کیا ہے, وہ تو الو بنانے کی مشین ہے, روحانی عامل جو ہے نا. بھائی اس کا مطلب گھر کے کسی فرد نے کیا ہے. اب گھر کا فرد مان نہیں رہا کہ میں نے کی ہے, چترول لگاؤ. شرافت سے نہیں مانے گا, شر اور آفت سے مانے گا, ٹھیک ہے نا. پولیس کو لے آؤ, پولیس طبیعت سے چترول لگا کے اگلوا لے گی بھائی اس نے. میں نے تو کئی چور اس طرح پکڑوائے ہیں. میں نے کہا بھائی جب چاروں طرف سے گرل بھی لگی ہوئی ہے تو ایسا گھر کا ہی بندہ چور ہے. کہہ رہے یار میرے گھر میں سب نیک ہے. میں نے کہا بھائی سب نیک لگتے ہیں نا, اندر سے نہیں ہوں گے نیک, کچھ گڑبڑ کی ہے کسی, پتہ چلا جی بیٹے نے چوری کی ہے. تو ہوتا ہے ایسے انکوائری تو اسی طرح سے ہوتی ہے نا. اگر جن چڑیل بھوت بیچ میں آ گئے تو سارا انکوائری کا سسٹم کیا ہو جائے گا, ختم. یہ جنات بینک کے لاکر سے کیوں نہیں نکالتے پیسے ہیں بھائی؟ بینک کے لاکر سے کیوں نہیں نکال لیتے, یہ گھروں کے لاکروں سے ہی کیوں پیسے نکال رہے ہیں؟ تو آپ کو اگر مصور نہیں مل رہا اور کوئی بندہ پھلانگ کے آیا بھی نہیں ہے, یہی 4 آدمی تھے یہاں پہ, آپ بولو گے بھائی یہ خدا کی قسم ڈارون جھوٹ بول کر گیا, یہ آٹومیٹیکلی تصویر خود بخود نہیں بن سکتی, انہی 4 میں سے کسی نے بتاؤ. نہیں تو پھر پولیس کو بلاؤ, چترول لگواؤ, اگلے گا کہ میں نے بنائی ہے. یہ ہواؤں سے اور طوفانوں سے اور ڈبوں کے الٹنے سے اتنی واضح آنکھ ناک کان جیسی تصویریں خیالی چیزیں بنتی ہیں. بالکل وسیم بھائی بن گئے, بالکل ایسا نہیں ہوتا بھائی. اب مجھے ایک بات بتاؤ, بے جان تصویر آٹومیٹیکلی خود نہیں بن سکتی, تو وہ آنکھ جس میں دیکھنے کی طاقت ہو, وہ ناک جس میں سونگھنے کی طاقت ہو, وہ زبان جس میں بولنے کی طاقت, وہ کان جس میں سننے کی طاقت, وہ کھوپڑی جس میں سوچنے کی طاقت, یہ کیسے خود بخود بن گئی؟ ناممکن ہے, ناممکن. چاہے سارے سائنسدان اٹھ کے بھی ایک دعویٰ کریں, خدا کی قسم اٹھا کے دیوار پہ پھینک دو, بولو بھائی اس سے بڑا جھوٹ دنیا میں نہیں ہو سکتا. خدا کی بغاوت میں, خدا سے دشمنی میں سائنس کو اتنا انسان باپ بنا لے یار, جو مردی جھوٹ بولتے رہے مان لیں اس کو, یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے تو انکار کر دیا نا, ان کو تو مزے اڑانے تھے کہ یار خدا کو مانیں گے تو اگلا اسٹیپ آئے گا, پھر آگے پھنستے ہیں وہ, صحیح ہے نا. دیکھو سائنس کیوں خدا کو بیچ سے نکال کے تحقیق کرتی ہے کہ خدا کو لائے نا تو پھر آگے اور بھی کچھ چیزیں, تو کہتے ہیں یار یہ خدا لوگوں کا نجی معاملہ ہے یا نہیں ہے, یہ تم جو ہے نا لیب سے باہر یہ رکھ کے آئے کرو, ریسرچ میں خدا کو داخل مت کرو. سائنس کے لحاظ سے تو یہ ٹھیک ہے, ریسرچ میں تو ہم نے اس مادے پہ ریسرچ کرنی ہے نا, اس میں مذہب سے تھوڑی اس کا تعلق ہے. لیکن جب آپ لیب سے باہر آؤ گے تو اس کے علاوہ بھی دنیا میں بہت سارے حقائق ہیں جو آپ کو ماننے پڑتے ہیں. اب دیکھو کلاس میں کوئی آپ کے جو پروفیسر ہیں نا, کوئی ٹیچر ہیں, اب اس سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ وہ آپ کے چچا ہیں یا ماموں ہیں یا خالو ہیں؟ بھائی جب اکثر لوگ جب کلاس میں لیکچرار سے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے یہ شاگرد کی لیکچرار ماموں ہے, لیکن اس کو ماموں نہیں کہتے, سر کہتے ہیں, کیونکہ یہاں یہ رشتہ نہیں چلے گا ابھی. ایسا ہی ہے نا. وہ میرا بھانجا ہے نا, جہاں بھی جا رہا تھا ماموں ماموں یہ بیٹھا ہوا ہے, ماموں. میں نے کہا ادھر ماموں ماموں نہیں کر بھائی, ادھر مفتی صاحب بول دیتا ہوں.
ٹھیک ہے نا, یہ بیٹھا ہو, ہم واگا بارڈر پہ بیٹھے تھے, ماموں وہ دیکھو, میں نے کہا یار ادھر ماموں ماموں نہیں کرو, سب لوگ بولیں گے پتہ نہیں یہ کون ہے مفتی صاحب کا, ہے تو بھانجا ہی میرا. تو گھریلو ماحول کی لائف کچھ اور ہوتی ہے, ادھر ماموں بھی ہے, ادھر چاچو بھی ہے, ادھر بیگم بھی ہے, ادھر خالہ بھی ہے, ادھر پھپھو بھی ہے. لیکن علاقے کا تھانے دار ایس ایچ او صاحب, جب آپ اس کے پاس ایف آئی آر کٹوانے کے لیے جاؤ گے تو پھر آپ اس کو اگر ماموں بولو گے تو بدگمانی ہوگی, بیٹا یہ ماموں ہونے کی وجہ سے ایف آئی آر کاٹ رہا ہے. ادھر آپ کیا بولو گے, ایس ایچ او صاحب, اور وہ بھی شو کرے گا میرا آپ سے کوئی تعلق بولو نہیں. تو تحقیق کے میدان میں مذہب کو سائڈ پہ رکھ دینا, نیوٹرل ہو کے تحقیق کرنا, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں, لیکن آپ نے اس کو بالکل ہی اپنی زندگی سے نکال دیا. ایک ایسی حقیقت تھی, سائنس کے کہنے پر اس کا انکار کر دیا, تو یہ آپ سے بہت بڑا جرم ہوا ہے. تو میں جلدی جلدی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں, وقت بہت تھوڑا ہے. تو پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا, یہ ماہرین سے ہم نے خود سنا, یہ انسانی آنکھ کو دیکھ کے بنایا ہے. یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے نا, انسانی آنکھ پہ ریسرچ ہوئی ہے کہ یہ دیکھتی کیسے ہے. بالکل سائنسدانوں نے اسی قسم کی چیز, اسی قسم کے لینس جوڑ کے ایک ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد کیا ہے. اور سائنس کی اکثر ایجادات وہ کاپی ہیں پہلے سے. قدرت میں ہمیں زمین پہ اس کا کوئی نمونہ ملتا تھا تو اس کو, یہ جو آپ موبائل سے باتیں کرتے ہو, یہاں بیٹھ کے امریکہ فون کر رہے ہو اور سیکنڈوں کے اندر آپ کی بات وہاں پہنچ جاتی ہے, سائنس کی ایجاد نہیں ہے. یہ ریز تو پہلے سے اس کائنات میں موجود ہیں, یہ دریافت ہے سائنس کی. دریافت اور ایجاد میں زمین آسمان کا فرق ہے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے. دیکھو سونا ایجاد کرنا انسان کے بس میں نہیں ہے, دریافت کیا انسان نے, وہ سونا جو خدا نے پیدا کیا ہوا تھا. یہ جو ریز ہے نا, جو ریڈیائی لہریں ہیں, میں یہاں بات کرتا ہوں اور میری بات موبائل سیل فون کے ذریعے, فوراً سیٹلائٹ کے ذریعے, ریز کے ذریعے امریکہ 2 سیکنڈ کے اندر پہنچ جاتی ہے. تو یہ سائنس کی ایجاد نہیں ہے, یہ ریز تو اس کائنات میں پہلے سے موجود تھیں. کوئی سائنٹسٹ تجربہ کچھ اور کر رہا تھا, دیکھ ان ریز پہ وہ مطلع ہو گیا تو اس کو قابو میں کیا ہے. جیسے گھوڑا اللہ نے پہلے سے پیدا کیا تھا کہ نہیں کیا تھا سفر کے لیے, قابو میں نہیں تھا نا انسان کے, تو انسان اس کو قابو میں کر کے سدھاتا ہے, اپنے کام میں لاتا ہے. تو یہ ریز بکھری ہوئی پہلے سے اس کائنات میں موجود ہے. انسان نے اس گھوڑے کو لے کے قابو میں دے کے لگام دیا ہے کہ جدھر میں بھیجوں گا ادھر ہی جائے گا. موبائل کام کیا کر رہا ہوتا ہے, اس ریز کو سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ یہاں جانا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ جتنی بھی ریز اس وقت دنیا میں ہے, یا اتنی ساری چیزیں, یہ سائنسدانوں کی ایجاد ہم اس کو مجازن کہتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کوئی کہہ رہا ہو ایجاد ہے تو شرک کا فتویٰ لگا دیں. موجد تو صرف اللہ ہی ہوتا ہے, مجازن موجد کہا جاتا ہے اس کو, ایجاد کرنے والا, ورنہ اصل میں دریافت کرنے والا ہے, ایجاد کرنے والا نہیں ہے. ایجاد تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. ایجاد کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے, لیکن سب دریافت ہی ہو رہا ہے. ایجاد اللہ نے کیا ہوا ہے پہلے سے. موجد اور باری کون ہے؟ خدا تعالیٰ ہے, باری تعالیٰ ہے. وہ اس کا ایک نام ہے باری. باری کا مطلب عدم سے وجود میں لانے والا. تو میں یہ کر رہا تھا کہ ڈیجیٹل کیمرہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے, وہ بھی ایجاد نہیں ہے. پہلے سے کیمرہ اللہ نے کھوپڑی میں فٹ کیا ہوا ہے, اسی کی کاپی ماری ہے. تو مجھے بتاؤ, اوریجنل کوئی اس کاپی کے بارے میں یہ دعویٰ کرے جو کیمرہ ہے نا, کہ یہ آٹومیٹیکلی کھربوں سال میں خود بخود ڈیجیٹل کیمرہ وجود میں آ گیا, مان لو گے؟ کوئی جی یہ تو ڈاروین نے کہا ہے, یہ تو سارا امریکہ کہہ رہا ہے. بھائی یہ نہیں ہو سکتا. تو کاپی خود نہیں آ سکتی, جو اوریجنل ہے جس کی نقل ماری ہے وہ خود بخود وجود میں آ گئی. یہ بات کھوپڑی میں آنے والی نہیں ہے. جس کو اللہ نے صحیح عقل دی ہے نا وہ نہیں مانے گا. تو آپ کا پہلا اسٹیپ جو آخری قسم ملحدین کی چل رہی ہے نا مارکیٹ میں, کہ ہم مذہب کو مانتے ہیں لیکن علماء کو بالکل بھی, مولوی کو نہیں مانتے. یہ سارے مولوی غلط. مولوی میں صحیح غلط دونوں طرح کے ہوتے ہیں, لیکن سارے مولوی غلط. وہ کیوں کہتے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں. تو پہلا اسٹیپ کیا ہوتا ہے بھائی, اس کائنات کو کسی نے بنایا. یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے, اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو وہ مان لیتے ہیں کہ ہاں جی کسی نے بنایا. اگلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اس بنانے والا اللہ ہے, یہ ہم کیوں مانیں. دیکھو یہ جو ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم مانتے ہیں کوئی کریٹر ہے, لیکن اللہ, کیونکہ یہ مولوی لوگ ہمیں بتا رہے ہیں. بھائی یہ مولوی نہیں بتا رہے ہمیں. دیکھو نماز کا تھوڑا وقفہ تھا درمیان میں, تو میں بات کو 5 سے 10 منٹ میں کمپلیٹ کروں گا. اس کے بعد 5 منٹ آپ لوگوں کو کوئی سوال ہو نا, کوئی دماغ میں کسی بھی قسم کا کوئی سوال ہو, سیاست سے ہٹ کے,
سنو آپ دھرنے کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیں تو سیاست سے ہٹ کے کوئی بھی سوال ہو تو آپ بلا تکلف پوچھ سکتے ہیں۔ بیان چل کہاں رہا تھا؟ مجھے تو 20 چیزیں میرے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہم کہاں تک پہنچے تھے؟ یہ بچہ کہہ رہا تھا میں نے آپ کا وہ علامہ اقبال قائد اعظم والا لطیفہ سنا ہے۔ ٹیچر نے پوچھا نا کہ قائد اعظم، ابا نے پوچھا نا قائد اعظم کا پتہ ہے کون ہے علامہ اقبال کا؟ بہت ہوشیار بچہ ہے یہ۔ تو بات میرا خیال ہے یہاں چل رہی تھی کہ اس خدا کو مانا جائے گا جو اپنا تعارف کراتا ہے، جو کراتا ہی نہیں ہے جب تک وہ مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو ہم ایسے خدا کو مان کے کیا کریں؟ تو میں لبرل لوگوں کی قسمیں بیان کر رہا تھا، اس پہ پھر میں نے بات آگے لے کے چلا تھا کہ الحاد، اب مذہب کی پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنا۔ تو اللہ کے ہونے کے دلائل بھی بڑے مضبوط، وہ جو خدا ہے وہ اللہ ہے، اس کے دلائل بھی بڑے مضبوط۔ ایک جو اب طبقہ ہے نا جس پر میں 5 سے 10 منٹ روشنی ڈالوں گا، وہ طبقہ یہ ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول کو بھی مانتا ہے، قرآن کو بھی مانتا ہے، لیکن وہ بھی پریکٹیکلی وہ بھی ملحد ہی ہے، عملی طور پر وہ بھی آزادی چاہتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا؟ اچھا، ان قسم کے ملحدین کی بھی پھر کئی قسمیں ہیں۔ اس کو ویسے اصطلاح میں ملحد کہا نہیں جاتا، لیکن پریکٹیکلی ان کا بھی نتیجہ وہی نکلتا ہے جو کسی ملحد کا نتیجہ نکلتا ہے۔ جزاک اللہ۔ وہ یہ ہے کہ آپ بیچ سے علماء کو نکال دیں۔ بعض لوگوں نے تو یہ کیا کہ حدیث کو نکال دیں آپ، کیونکہ جتنے احکام ہمیں حدیثوں میں ملتے ہیں اتنے قرآن میں نہیں ملتے۔ تو جب آپ حدیثوں کو نکال دو گے بیچ سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم یہ جو اجمیوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں نا جو 300 سال کے بعد حدیث کی صورت میں لکھی گئی ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری قرآن کے احکام ایسے ہیں جو قرآن میں نہیں ہیں، بلکہ وہ کہاں ہیں؟ وہ حدیث میں ہیں۔ وہ سارے حلال و حرام کا کانسیپٹ کیا ہو جائے گا؟ ختم، پھر بھی آپ آزاد ہو جاؤ گے۔ دوسرا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو احکام قرآن میں باقی رہ بھی جائیں گے نا، جو قرآن نے واضح کیے ہیں، ان کی بھی ڈیٹیل ہمیں پھر حدیث میں ملتی ہے۔ جیسے نماز کا حکم تو قرآن نے دیا، تفصیل کہاں ملے گی اس کی؟ بولو، حدیث میں ملے گی۔ تو لہذا ایک فرقہ ہے جس کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ ہم قرآن کو مانتے ہیں، نتیجے میں حج کا بھی انکار کر دیا، نماز کا بھی انکار کر دیا، اور پتہ نہیں کن کن احکام کا انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ بھی ایک خطرناک قسم ہے لبرلزم کی۔ ایک چیز جو مارکیٹ میں آئی ہے نا، یہ بہت خطرناک ہے، یہ مذہبی لوگ اس کو قبول کر رہے ہیں، وہ ہے غامدیت۔ نام نہیں لینا چاہیے تھا، لیکن اس فرقے کا اور کوئی ملتا ہی نہیں نا، تو ہم پھر اس کو یہی نام دیں گے۔ وہ کیا ہے؟ علماء کو بیچ سے کیا کر دو؟ فقہا کو کٹا دو بالکل۔ اگر کوئی قرآن کو مانتا بھی ہے، حدیث کو مانتا بھی ہے تو مانے، لیکن اس کی وہ تشریح جو میں بیان کر رہا ہوں، وہ تشریح جو ابو حنیفہ نے بتائی، امام شافعی نے بتائی، امام احمد نے بتائی، امام مالک نے بتائی، یہ انسان تھے، یہ انسانوں کے اپنے نظریات تھے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم قرآن اور حدیث کو ڈائریکٹ مانیں گے، بیچ میں یہ جو شخصیات ہیں ان کو آپ کیا کرو؟ سائڈ پہ۔ اس سے اچھا لیول بڑا اچھا ہے۔ یہ لیول کیا ہے بھائی؟ قرآن کسی شخصیت کا محتاج، ابو حنیفہ کا محتاج نہیں ہے کہ ابو حنیفہ نے اس کی تشریح میں یہ کہا تو شافعی نے، یہ سب چیز انسان ہے، انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، پیغمبر سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ پیغمبر کی حدیث کو لیں گے ہم، کیونکہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں۔ ابو حنیفہ معصوم؟ بولو نا، نہیں بھائی۔ جب پیغمبر کو لیں گے ہم تو بات یہ ہے کہ پیغمبر تو معصوم نہیں ہوتے، ہم تو مانتے ہیں، لیکن پیغمبر کی حدیث کی جو تشریح آپ بیان کر رہے ہو، تو جب ابو حنیفہ پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن پیغمبر کی حدیث کی جب آپ تشریح بیان کر رہے ہو، ایک تشریح ابو حنیفہ نے کی ہے، تو ابو حنیفہ کو تو آپ نے کہہ دیا معصوم نہیں ہے، تو آپ کون سا معصوم ہو؟
نہیں بات میرا خیال ہے سمجھ. بات یہ کہ غلطی کا امکان ابو حنیفہ سے بھی ہے, آپ سے بھی ہے, وہاں امکان کم ہے, آپ سے امکان زیادہ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. ان لوگوں کا لیبل بڑا اچھا ہوتا ہے, لیکن اس لیبل سے مقصد وہی لبرلزم کی, پھر ہم اپنے نظریات اور اپنی پھر کوئی قرآن و حدیث کو جب آپ آزاد چھوڑتے ہو نا تو جو چاہے تشریح کرتے پھرو پھر اس کی بیٹھ کے, ہر چیز میں لفاظی کے ذریعے دائیں کو بائیں اور بائیں کو دائیں کیا جا سکتا ہے. اس طرح کی جو غامدیت والی سوچ والے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے آپ کی سوسائٹی میں موجود ہیں. ایک صاحب مجھ سے ملے اور کہنے لگے یہ جو طلاق کا جو کانسیپٹ مفتیوں نے پیش کیا ہے کہ طلاق دے دی تو بیوی حلال ہو گئی تو بیوی حرام ہو گئی, تو یہ کانسیپٹ بالکل اسلام میں ہے نہیں, یہ مفتیوں کا بنایا ہوا ہے. میں نے کہا آپ بتائیں اوریجنل کانسیپٹ کیا ہے. پتہ نہیں وہ کون سا, پھر انہوں نے کہا میں نے اتنی موٹی کتاب لکھی ہے اس پہ نا کہ اصل قرآن جو طلاق کا بیان کرتا ہے وہ کیا ہے. میں نے کہا بھائی صاحب یہ جو اتنی موٹی کتاب ہے نا, ایسی فالتو کتاب میرے پاس پڑھنے کا ٹائم بالکل بھی نہیں ہے, کیونکہ اگر میں آپ جو کانسیپٹ, وہ پتہ نہیں کوئی الٹا ہی کانسیپٹ پیش کر رہے تھے, وہ میں بھول بھی گیا, اتنا الٹا تھا کہ یاد بھی نہیں رہا مجھے. میں نے کہا یہ کانسیپٹ اگر میں آپ کی کتاب پڑھ کے متفق ہو کے میں لوگوں کو بتانا شروع کر دوں, یہ اس کی علامت ہے کہ اب تک امت گھاس کھاتی رہی ہے. 15ویں صدی میں کراچی میں ایک اسکالر پیدا ہوا ہے, آج فرسٹ ٹائم اس کو پتہ چلا ہے کہ اصل میں قرآن میں طلاق کا کانسیپٹ ہے کیا. تو انگریز بولے گا کہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا, 1400 سال تک کسی نے طلاق کی جیسی اہم آیتوں پر بھی عمل نہیں کیا. پھر نہ مکہ میں, نہ مدینہ میں, نہ مصر میں, نہ سوڈان میں, کراچی میں, ناظم آباد میں ایک اسکالر نے آج سمجھا ہے کہ قرآن اصل میں یہ پیش کر رہا ہے. میں نے کہا اس پیجز کو بکری کو کھلا دو, صحیح ہے نا, یا ردی والے کو یہ کتاب بیچ دو, 2-4 پیسے مل جائیں گے. خدا کے لیے ہمیں ان چیزوں سے متاثر کرنے کی بالکل بھی ضرورت بولو نہیں ہے. میں ٹائم کیوں ویسٹ کروں, میں نئی چیز مارکیٹ میں لے کر آؤں, اب تو ہمیں بتائے گا کہ طلاق کے اسلام میں اصل تصور کیا ہے. تو خوب سمجھ لیں, قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا, تو کتاب جو نازل کی اس کو سمجھانے والے پیغمبر بھی ساتھ میں بھیجے کہ یہ جو کتاب کو ایکسپلین کریں گے وہ ایکسپلینیشن لینی ہے اپنی طرف سے, جس کو پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقے سے قرآن سمجھنے کی کوشش بولو مت کرنا. قرآن کے الفاظ کیا, ایک منکر حدیث آئے میرے پاس, کہنے لگے کہ جی ہم نہیں مانتے حدیث کو, قرآن خود جامع کتاب ہے, ہمیں حدیث سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے کہا قرآن کو مانتے ہو نا جامع, کہہ رہے ہاں. میں نے کہا قرآن اگر خود کہہ رہے کہ حدیث کے بغیر میں سمجھ میں نہیں آؤں گا, پھر قرآن کہتا ہے انزلنا الیک الذکر, اے نبی ہم نے آپ پہ اس قرآن کو نازل کیا, لتبین للناس, تاکہ آپ ایکسپلین کریں لوگوں کے سامنے. تبیین, تبیان کسے کہتے ہیں, ایکسپلین کرنا, آپ کھول کے بیان کریں گے ما نزل الیہم, کہ کیا نازل ہو رہا ہے. قرآن میں اجمال ہوگا, ڈیٹیل کہاں ملے گی بولو حدیث میں. لیکن اتنا بھی کافی نہیں ہے, اتنا بھی کافی نہیں ہے. آگے قرآن کہہ رہا ہے وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, پھر یہ بھی تفکر کریں گے, جس کو اجتہاد کہا جاتا ہے. ایک ہے فکر اور ایک ہے تفکر. تفکر باب تفعل ہے, جب تکلف کے ساتھ, محنت کے ساتھ کوئی کام کیا جاتا ہے, سوچ و بچار کی جاتی ہے, اس کو تفکر کہا جاتا ہے. جب بغیر محنت کے سوچا جاتا ہے اس کو فکر کہا جاتا ہے. یہ عربی میں فکر اور تفکر الگ الگ ہے, اردو میں تو ایک ہی ہیں لیکن عربی میں کیا یہ الگ الگ ہیں. تو قرآن فکر کا لفظ نہیں کہہ رہا, تفکر. اب جو اس میں قرآن اور حدیث میں غور و فکر کرے گا, تو مجھے ایک بات بتاؤ, جس چیز میں تفکر یعنی غور و فکر کیا جا رہا ہے اس میں یہ 2 شرطوں کا ہونا لازمی. ایک غور و فکر کی صلاحیت ہو, ہر آدمی کے پاس استعمال کرنے والی کھوپڑی نہیں ہوتی. فکر تو سب میں, تفکر ہر ایک میں نہیں ہوتا, مفکر تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں نا. ارے ہم کہتے ہیں نا یہ مفکر اسلام ہے, یہ مفکر فلاں ہے, تو کیا سارے محلہ مفکر ہے بھائی؟ یہ کون سا محلہ ہے, اس کا نام کیا ہے؟ اسکیم 33 میں آتا ہے نا یہ. تو کیا سارے یہاں مفکرین ہیں؟ بھائی گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے نا یہ, کچھ لوگوں میں سوچنے کی صلاحیت زیادہ, کچھ لوگوں میں سوچنے کی صلاحیت کم. اور یہ حدیث میں بھی ہے,
رب حامل فقہ غیر فقیہ، صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. طوطے کی طرح رٹی ہوئی ہوتی ہے، مطلب ان کو نہیں پتہ ہوتا. آپ نے فرمایا رب حامل فقہ غیر فقیہ، صحیح حدیث ہے. بہت سے لوگ علم کی بات جانتے ہیں سمجھتے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا علم کی بات آگے بتا دو، ہو سکتا ہے جس کو بتاؤ گے وہ جان لے گا تمہارے بتانے سے اور سمجھ بھی لے گا. تمہارے پاس الفاظ ہیں سمجھ نہیں ہے، سامنے والے کو بتاؤ گے عقل مند کو، اس کے پاس سمجھ بھی ہے، تمہارے بتانے سے الفاظ بھی آ جائیں گے، وہ تمہیں اس کا مطلب بتائے گا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. آج کیا ہے، ہر آدمی قرآن و حدیث میں فنٹر. میں قرآن و حدیث کسی سے نہیں سمجھوں گا، میں نبی تو کہہ رہے ہیں کہ سب لوگ ایکول نہیں ہوتے، کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے. قرآن بھی کہہ رہا ہے تفکر کریں گے. تو پہلی صلاحیت کیا ہونی چاہیے؟ قرآن و سنت سے مسائل کو نکالنے کے لیے تفکر. دیکھو قرآن میں دو طرح کے مضامین ہیں. ایک مضامین وہ ہیں جن کا نصیحت سے تعلق ہے، آخرت سے، جنت سے، جہنم سے، جن کا تعلق ہے کہ اللہ کی محبت. ان کے لیے کوئی کھوپڑی کا ہونا ضروری نہیں ہے، نارمل عقل والا بھی یہ باتیں سمجھ جاتا ہے. اسی وجہ سے قرآن نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے سمجھنے والا، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا. اس کے لیے کوئی گاڈ گفٹڈ صلاحیتوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، نصیحت کے لیے بہت آسان. لیکن جہاں قرآن میں قوانین بیان ہوئے، حلال حرام کے مسائل، وہاں قرآن آسان نہیں ہے. وہاں قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی ایکسپلین کریں گے، اور پھر اس ایکسپلینیشن بھی کافی نہیں ہے. لعلہم یتفکرون، یہ لوگ اس میں غور و فکر کریں گے. تبھی آپ دیکھیں قرآن میں وراثت کے احکام ہیں یا نہیں ہیں؟ بولو بتاؤ نا. سورہ نساء میں پورا ایک رکوع ہے. آج تک ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، آپ نے ترجمہ کھول کے وراثت بتا دی کہ ابا کو اتنا ملے گا، اماں کو اتنا ملے گا، بیٹے کو اتنا؟ کبھی ایسا ہوا؟ ترجمے میں صاف لکھا ہوا ہے. فوراً لوگ مفتیوں سے رابطہ کرتے ہیں، جی ابا کا انتقال ہو گیا، بیٹے کا کتنا، بیٹی کا کتنا. بھائی کیوں رابطہ کر رہے ہو؟ وہ فلاسفر اسکالرز کہاں گئے جو کہتے ہیں قرآن خود سمجھ میں آئے گا؟ ترجمہ کھولو، بیوہ کا اتنا، ماں کا اتنا، ابا کا اتنا، بیٹے کا اتنا، دے دو نا. وہ اسکالر خود نہیں دے پا رہا ہوتا، وہ بھی چھپڑ میں کسی مدرسے میں رابطہ کر رہا ہوتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ. ججز، وکلا، جب کیس چلتا ہے نا عدالت میں، کورٹ میں وراثت کا، وہ خود مفتیوں سے رابطہ کر رہا ہوتا ہے جج کے، یار فتویٰ لے کر آؤ. بھائی ترجمہ ہے نا، پڑھ کے فتویٰ دے دو. نہیں ہو سکتا. 2 3 4 6 مہینے کے کورسز ہوتے ہیں دینی مدرسوں میں وراثت کے حکام کو سمجھنے کے لیے. نماز کے مسائل پر کتابیں لکھی جاتی ہیں سد صحف کے بغیر. اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا. تو پہلی چیز کیا ہے؟ تفکر کی صلاحیت. یہ صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی. دوسری چیز، جس چیز میں غور و فکر کرنا ہے اس کا مکمل علم، ادھورا نہیں، مکمل علم. غور و فکر کرنا قرآن و حدیث میں ہے نا، اگر اس کا مکمل علم نہیں ہوگا تو غور و فکر کرے گا کس میں بیٹھ کے؟ خالی کھوپڑی لے کے گھوم رہا ہے، میں بہت ذہین ہوں، میری بہت ریسرچ ہے. کس چیز پہ ریسرچ ہے؟ کہہ رہے وہ تو چیز پتہ ہی نہیں مجھے، ریسرچ کس پہ ہوگی؟ تو کیا کرے گا بھائی اس دماغ کا؟ اب بتاؤ، آئنسٹائن ایک بہترین کھوپڑی کا مالک تھا یا نہیں تھا؟ سکندر اعظم کی کھوپڑی کسی نے عجائب گھر میں دیکھی نا؟ عجائب گھر والے بھی عجیب عجیب چیزیں لا کے رکھتے ہیں. تو ایک آدمی عجائب گھر کی سیر کرا رہا تھا، کسی کو دکھایا بھائی یہ سکندر اعظم کی کھوپڑی ہے. بڑی سی کھوپڑی رکھی تھی. بندہ متاثر ہوا، یار واقعی میوزیم بڑا ٹائٹ ہے، سکندر اعظم کی کھوپڑی رکھی ہوئی ہے. اتنے میں وہ ملازم چینج ہو گیا، دوسرا ملازم آیا، اس کو پتہ نہیں کہ یہ پہلے سکندر اعظم کی کھوپڑی دکھا چکا ہے. ایک اور چھوٹی سی کھوپڑی دور رکھی ہوئی تھی، تو اس نے اس دوسرے ملازم سے پوچھا یہ کیا؟ اس نے کہا یہ سکندر اعظم کی کھوپڑی ہے. یہ حیران ہوا کہ یار سکندر اعظم کیا 2 کھوپڑیاں لے کے پیدا ہوا تھا؟ ایک کھوپڑی وہاں رکھی ہوئی ہے، ایک کھوپڑی یہاں، وہ تھوڑی بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے. تو اس نے کہا یار وہ ایک تو اس نے جو پہلے ملازم تھا اس نے بھی وہاں ایک کھوپڑی دکھائی ہے. اب اگر یہ حقیقت بیان کر دیتا تو میوزیم نے بند ہو جانا تھا کہ یار یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. اس نے کہا ایکچولی یہ بچپن کی کھوپڑی ہے، وہ ان کے بڑھاپے کی کھوپڑی ہے. رفیع بھائی جب ہنستے ہیں بڑا مزہ آتا ہے. تو ایکچولی یہ جو ہے یہ ان کے بچپن کی کھوپڑی ہے اور یہ ان کے
بڑھاپے کی کھوپڑی ہے. تو کبھی بھی کسی الٹی چیز کو سیدھا کرنا ہو نا, ایسے پارسل کر دیا کرو اس کو, ٹھیک ہے نا. تو اب کھوپڑی تو آئنسٹائن کے پاس بھی بہت ذہین, تبھی تو اتنے زبردست اس نے قوانین فطرت کے پیش کی ہمارے سامنے. لیکن کیا ہم اس سے پوچھیں گے قرآن و حدیث کا کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ تفکر کریں گے, تو کہے گا بھائی مجھے سائنس کا پتہ ہے, مجھے قرآن کا پتہ نہیں ہے, یہ جا کے علماء سے پوچھو, مجھے کیا پتہ. تو تفکر کے لیے ذہانت بھی ضروری, دوسرا قرآن اور حدیث جس پہ ریسرچ کرنی ہے اس کا مکمل علم بھی ضروری. آج جو یوٹیوب پہ نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں, ان میں سے یا تو بہت سے کھوپڑی لیس ہوتے ہیں, اوپر کا چیمبر خالی ہوتا ہے, سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, اس لیے کبھی ابو حنیفہ پہ ان کو اعتراض ہوتا ہے, کبھی امام شافعی پہ ہوتا ہے کہ انہوں نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا, اس نے حدیث کے خلاف فتویٰ دیا. بات یہ ہے کہ ان کی جو فہم تھی وہ اللہ نے آپ کو عطا کی نہیں ہے, اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ ان کو حدیث سمجھ میں نہیں آئی, ان کو آ رہی ہے, حالانکہ ان کو زیادہ سمجھ میں آئی تھی, تمہیں آ نہیں رہی ہے, تم حدیث کا مفہوم غلط پیش کر رہے ہو. کسی پڑھے لکھے کے پاس بیٹھو گے تو وہ بتائے گا کہ انہوں نے جو سمجھا وہ ایک مشہور آیت ہے قرآن مجید کی, والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی. فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو حنیفہ یہ کہتے ہیں 2.5 سال تک دودھ پلا سکتی ہے. اب جن لوگ کے پاس کھوپڑی نہیں ہے نا, آیتیں پتہ ہیں ان کو, آپ یوٹیوب پہ اسکالرز اٹھا کے دیکھ لو, جگہ جگہ ابو حنیفہ نے 2.5 سال قول کیا ہے, قرآن میں کیا لکھا ہے 2 سال. اور یہ حنفی لوگ ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں, قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں, حالانکہ قرآن صاف کہہ رہا ہے 2 سال. یار اگر امام حنیفہ کو اس آیت کا بھی پتہ نہیں تھا ہے کہ 2 سال لکھا ہوا ہے, اور اتنا بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ 2 سال کا مطلب 2.5 نہیں ہوتا, تو میرا خیال ہے اس سے بڑی بدگمانی کوئی کسی کو اسلاف سے ہو سکتی ہے. پھر لوگ کہیں گے ان لوگوں نے تو, جس کو آدھی امت نے فالو کیا امام حنیفہ کو, ان کو اتنا نہیں پتا کہ 2.5 سال لکھا ہوا ہے. آج ہمیں یوٹیوب کا ایک اسکالر بتا رہا ہے کہ 2 لکھا ہوا ہے قرآن میں, اور ابو حنیفہ 2.5 کہتے ہیں. اس کا مطلب آج کے اسکالر کا علم ابو حنیفہ سے زیادہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, بدگمان ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ایک بندہ یوٹیوب پہ ریفرنس بھی دے رہا ہے, آیت کا حوالہ بھی دے رہا ہے, پڑھ کے بھی سنا رہا ہے, تو اب ریفرنس کے آگے ہم کیا کریں؟ بھائی ریفرنس کافی نہیں ہے, ریفرنس کافی نہیں ہے. آپ کو یہ جو مفہوم پیش کر رہا ہے ابو حنیفہ کی نظر میں, اس کا مفہوم پوری آیت پڑھتے تو سمجھتے تو پھر پتہ چلتا ابو حنیفہ کا دماغ جہاں گیا وہاں آپ کا نہیں جا سکتا دماغ. قرآن کے الفاظ دیکھو, والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, مائیں اپنے بچوں کو مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں گی. فإن ارادا فصالا عن تراض, پس اگر دونوں میاں بیوی آپس کی رضامندی سے دودھ چھڑانا چاہیں, فلا جناح علیہما, تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. فا عربی میں تعقیب مال وصل کے لیے آتا ہے, ایک کام کے بعد جب کوئی دوسرا کام ہوتا ہے اس کے لیے. میں جب کہتا ہوں جاءنی زید فا عمر, میرے پاس زید آیا, فا عمر, اس کے بعد کون آیا؟ عمر آیا. اگر میں یوں کہتا ہوں جاءنی زید و عمر, میرے پاس زید آیا اور عمر آیا, تو اس میں ترتیب نہیں ہے. ہو سکتا ہے عمر پہلے آیا ہو, زید بعد میں آیا ہو, دونوں آئے ہیں, بس یہ بتا رہا ہوں. لیکن اگر فا ہو تو اس کا مطلب یہ کام اس کے بعد ہوا ہے. قرآن کے الفاظ ہیں, مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں گی. فا ان ارادا, پس اگر دونوں رضامندی سے چھڑوانا چاہیں. اگر 2 سال کے بعد دودھ پلانا حرام ہوتا تو قرآن اجازت دیتا کہ دونوں رضامندی سے چھڑائیں, چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں. نہیں یاری میرا غلط بات سمجھ میں. تو یہ حکم نہیں ہے کہ 2 سال تک دودھ پلائیں, یہ اجازت ہے کہ 2 سال تک دودھ چھڑوائیں. اس کے بعد اگر دونوں رضامندی سے چھڑوانا چاہیں تو کوئی حرج بولو نہیں ہے. یہ آیت کے ظاہر سے ٹھیک ہے. بعض فقہاء اس طرف بھی گئے ہیں کہ نہیں 2 سال ہی ہے. یہ آیت میں فا تعقیب مال وصل کے لیے نہیں ہے, بلکہ تفصیل بیان کرنے کے لیے کہ اس دوران اگر چھڑوانا چاہیں. لیکن آیت سے دونوں مطلب بولو نکلتے ہیں. آپ نے یہ کہنا کہ ابو حنیفہ کو پتہ ہی نہیں تھا آیت کا, مجھے پتہ ہے, یہ آپ کی جہالت ہے. باقی حنفیہ میں فتویٰ اسی پر دیا جاتا ہے کہ 2 سال کے بعد دودھ نہ پلائے. وہ کیوں دیا جاتا ہے, ایک الگ کیس ہے یہ. دوسری بات, ابو حنیفہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دین میں حرج نہیں ہے. 2 سال تک بھرپور طریقے سے قرآن نے دودھ پلانے کی اجازت دی نا. 2 سال تک آپ ماں بچے کو بھرپور طریقے سے دودھ پلائے, کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کہ اچانک چھڑوا دے. وہ تو چھڑوائی کے لیے کچھ تو ٹائم دینا پڑے گا نا. تو یہ 6 مہینے کون سا ٹائم ہے بولو؟ چھڑوانے کا ٹائم ہے یہ, 6 مہینے ہیں چھڑوانے کے لیے.
دلائل کیا ہے میں ابھی اس بحث میں نہیں جا رہا. میرا مقصد یہ کہ آج کل کے جو اسکالرز آ رہے ہیں ان کے پاس علم بھی کامل نہیں ہے, اور قرآن و سنت کے سمجھنے کے لیے جس قسم کی کھوپڑی کی ضرورت ہے وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. بلکہ علم کا تو یہ حال ہے جو کمبخت جس فیلڈ کا ہے نہیں وہ اس فیلڈ میں گھسا ہوا ہے. ساری زندگی آپ میڈیکل سائنس پڑھتے رہے ہو اور لکھ کیا رہے ہو, قرآن کی تفسیر. ابے تو نے پڑھا میڈیکل سائنس ہے, تو اردو پہ کوئی کتاب لکھ یار, تو کوئی کڈنی پہ کچھ لکھ, تو کوئی ہارٹ پہ کچھ لکھ, کوئی کھوپڑی پہ کچھ لکھ, میدے کے فضائل بیان کر. لکھ کیا رہا ہے وہ بیٹھ کے؟ پاکستان میں یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ جو جس فیلڈ کا نہیں ہوتا نا, جو جس فیلڈ کا ہوتا ہے اس کو اس فیلڈ کے علاوہ سب کچھ آتا ہے. یہ کورونا کے دنوں میں ہمیں پتہ چلا. کورونا کے دنوں میں جب WHO نے کا ارشاد ہمارے سامنے آ گیا کہ کورونا ایک وبا ہے, پوری دنیا میں پھیل رہی ہے, مفتیوں کے کلپ آ رہے ہیں کہ یہ وبا نہیں ہے. وبا یہ مفتی کا ٹاپک ہے, یہ ڈاکٹر کا ٹاپک ہے. یہ ڈاکٹر بتائے گا کہ وبا, وہ ہسپتال میں یا وہ ریسرچ کرے گا یا وہ وائرس کو اپنی خوردبین سے دیکھ کے بتا رہا ہے بھائی یہ وائرس آیا ہوا ہے, یہ گھس رہا ہے, لوگوں کو مار رہا ہے یہ. لیکن مذہبی اسکالرس کے چینل یہ سب یہودیوں کی سازش, کچھ بھی نہیں ہے. مجھے لوگ کہتے تھے اتنے بڑے بزرگ کہہ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہو مفتی صاحب آپ کی ان بزرگ کے سامنے کیا اوقات ہے. میں ان سے کہتا تھا یار وہ بزرگ اللہ کی بات کریں, رسول کی بات کریں, تو میری کوئی اوقات نہیں ہے. میڈیکل سائنس میں بزرگ کا کیا مسئلہ ہے یار؟ یہ میڈیکل سائنس, یہ ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے. یہ دنیا میں آپ کو صرف پاکستان میں ملے گا. یہ آپ آسٹریلیا میں جاؤ, میڈیکل سائنس میں انجینئر ٹانگ نہیں اڑائے گا, انجینئرنگ کی فیلڈ میں ڈاکٹر ٹانگ نہیں اڑائے گا. یہاں کرونا میں بہت سارے لوگوں نے لوگوں کو ادرک کے قہوے پلا پلا کے مار دیا جان سے. حقیقت ہے یہ. ادرک اور اجوائن کے قہوے پیو, یہ نہیں دیکھ رہے ابے یہ ادرک کے کورونا کی اس حکیم کو کیا ریسرچ ہے یار. حکیم میدے کا علاج کر رہا ہے, ٹھیک ہے یار, میدے کے امراض بہت پرانے ہیں, اس میں حکیموں کی بھی ریسرچ ہے. دل کے امراض بہت پرانے ہیں, حکیم کوئی معجون کھلا رہا ہے, دل ٹھیک ہو جائے گا, سمجھ میں آتا ہے یار. پرانا یہ تو بیماری نہیں آئی ہے, اس میں آپ حکیم سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ لیکن آپ دیکھو حکیموں کے بھی دبا کے چورن بکے ہیں کورونا کے دنوں میں, کروڑ پتی بن گئے بعض حکیم. وہ ایک سنا مکی ایک وہ بوٹی آتی ہے, وہ ایک حکیم نے مجھے خود بتایا, کہہ رہا ہے کورونا کے دنوں میں جو ہم نے سنا مکی پاؤڈر بیچا ہے نا, کروڑوں روپے کمائے ہیں میں نے, کیونکہ یوٹیوب پہ ڈال دیا یہ پودا ایسا ہے جس سے آپ کو کورونا ختم ہو رہا ہے. دبا کے بک رہا ہے, حالانکہ وہ پی پی کے جلاب لگے لوگوں کو, اور ان کی ریزسٹنٹ پاور کم ہو گئی, اور کورونا سے نہیں جلاب سے مر گئے بہت سے لوگ. ایک حکیم لوگوں کو ہر وقت جو ہے نا جلاب کی دوا دیتے تھے, وہ نا کہ پہلے مادہ فاسدہ نکلنا چاہیے پیٹ سے. ہر ایک حکیموں میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, میرا مقصد حکمت کی نفی نہیں ہے. حکیموں میں بھی ہر طرح کے ہوتے ہیں, صحیح بھی ہوتے ہیں, سمجھدار بھی, پھینکو بھی ہوتے ہیں. لیکن جتنے ہول سیل کے حساب سے ہر فیلڈ میں پھینکو پاکستان میں ملیں گے آپ کو, اتنے پوری دنیا میں کہیں نہیں. تو ایک حکیم علاج کرتے تھے کہ مادہ فاسدہ پہلے نکلے, آپ کا موشن دیں گے, جلاب دیں گے, پیٹ صاف ہوگا, اس کے بعد اچھی خوراکیں کھلائی جائیں گی. ہر ایک کو جلاب کی دوا دیتے تھے. ایک بندہ گیا, وہ دبلا پتلا باریک سا, یہ ہمارے بھانجے کی طرح نا جو بیٹھا ہوا ہے. لوگوں نے کہا حکیم صاحب اس میں فاسد مادے اتنے ہیں نہیں, مادے ہی نہیں ہے اس کے اندر, باریک سا آدمی اس کو جلاب نہیں دے دینا مر جائے گا. حکیم نے کہا نہیں, ہمارا اپنا ایک اصول ہے, پہلے مادہ فاسدہ نکلے گا, ٹھیک ہے نا, جو پیٹ کے اندر, اس کے بعد ریفریش ہوگی باڈی, پھر ہم اپنی طاقت کی دوائیں کھلائیں گے. دے دیا اس کو جمال گوٹا یا کوئی ایسی چیز, اس کے مادہ فاسدہ نکلنا شروع, جلاب, مر رہا ہے, بستر پہ لگ گیا. لوگ کہہ رہے ہیں بھائی حکیم صاحب بند کرواؤ جلاب, کہہ رہے مادہ فاسدہ ہے, جتنا نکلے اتنا اچھا. جیسے ہجامہ میں نا کہتے ہیں فاسد خون نکلتا ہے, اس چکر میں 10 کپ لگا دیتے ہیں لوگوں کے. او بھائی خون ہے یار, اتنا فاسد خون اگر باڈی میں ہوتا تو ویسے ہی مر چکے ہوتے تم. ہر چیز میں جب تک غلو نہیں ہوگا ہمارے ہاں دکان چلتی نہیں ہے. ہجامہ جتنا ہے اتنا رہنے دو اس کو, جتنا ہے. لیکن چونکہ جب کوئی چیز کاروبار بنتی ہے نا, ہجامہ والوں کا تو یہ کاروبار ہے, وہ ہر چیز کا علاج ہجامہ میں. جس کی دوسری شادی نہیں ہو رہی ہجامہ کروا, تیری دوسری شادی ہو جائے گی. جس کی سانس صحیح نہیں ہے جادو کروایا ہوا ہے, جادو کا علاج کس میں ہے؟ ہجامہ میں. ایک بہو آتی ہے نا میری سانس ٹھیک نہیں, اصل میں تیری سانس نے جادو کروایا جس کی وجہ سے ٹینشن ہو رہی ہے, اور جادو کا علاج کس میں ہے؟ ہجامہ میں. میرا میاں میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے, یہ جو تیرے میاں پہ تیری نند نے جادو کروایا ہوا ہے, جادو کا علاج کس میں؟ میاں کو بھی لیا, خود بھی ہجامہ کروا. ہر چیز ہجامہ, ہر چیز, ہر مسئلے کا حل ہجامہ والوں سے پوچھو, ہر مسئلے کا حل ہجامہ میں.
غلو ہے, کوئی ریسرچ نہیں ہے, کوئی تحقیق نہیں ہے, بس جو چیز مارکیٹ میں آتی ہے ہر آدمی اسی کو لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. میں تو 5 منٹ میں بات ختم کرنے والا تھا, پھر لمبی ہو گئی, تو وہ کیا لے کے چل رہا تھا میں, وہ جلاب جو ہے نا, اب وہ بیچارہ مادہ فاسدہ نکلے جا رہا ہو تو مر گیا. لوگ آئے, حکیم صاحب مر گیا. حکیم صاحب نے کہا شکر کرو مادہ فاسدہ نکال کے مرا ہے, اگر یہ قبر میں لے کے چلا جاتا قبر بھی گندی ہوتی. مرنا تو سب نے ہے ایک نہ ایک دن, کچھ مادہ فاسدے کے ساتھ مرتے ہیں, کچھ صاف ستھرے ہو کے جاتے ہیں. صاف ستھرا ہو کے گیا قبر میں. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.